الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے سوال و جواب کا بھی سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔ If you have any question you can ring on this number۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس نمبر پر جو سامنے نظر آ رہا ہے کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اور آج وینسڈے ہے تو وینسڈے کے دن خصوصیت سے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے جس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام بعد میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، تاکہ جو لوگ اس وقت مصروف رہتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے جامع ترمذی کو سامنے رکھ کر ابواب التفسیر جو چل رہا ہے اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سورہ آل عمران قریب الختم ہے، جو آخری 10 آیتیں ہیں۔ ریل میں وہ 11 آیتیں ہیں، حدیث میں کسر کو حذف کر کے 10 آیتیں کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، میمونہ بنت حارث کی بیٹی ہے میمونہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ کا نام ہے ام الفضل بنت الحارث، یہ بھی حارث کی بیٹی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کی امی جان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بہنیں تھیں، تو عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوئیں۔ ایک رات حضرت عبداللہ ابن عباس اسی مقصد سے خالہ کے ہاں گئے، چھوٹے تھے، کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کیا اعمال کرتے ہیں گھر میں۔ اس وقت فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو آپ اٹھے، باہر گئے، اور یہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک یہ 11 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں شروع میں اس بات کو پیغام دیا گیا کہ بے شک رات اور دن کے، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سردیوں کا موسم قریب آ رہا ہے، اور وہ جو گرمیوں کے لمبے دن تھے اب مختصر ہوتے جا رہے ہیں، راتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ دن کا مختصر ہو جانا، راتوں کا لمبا ہو جانا، پھر سمر میں راتوں کا مختصر ہو جانا، دن کا طویل ہو جانا، یا روزانہ کا دن اور رات کا آنا جانا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے بھی۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بیکار نہیں ہے۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور بھی دعائیں ہیں آخر سورت تک، تو یہاں پر آ کر سورہ آل عمران کی روایتیں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نساء کو شروع فرماتے ہیں۔ عورتوں کے لیے فضیلت کی بات ہے، عورتوں کی صورت بھی ہے سورۃ النساء۔ النساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں، ویمنز، تو ان کے نام کی صورتیں ہیں، کیونکہ اس صورت میں عورتوں کے متعلق احکام بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس صورت کا نام ہی ہے سورۃ النساء۔ اسی صورت کی وہ آیت جو آیت میراث ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے آئے جب میں بیمار تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مال میں کس طرح فیصلہ کروں، اپنی اولاد کے بارے میں، تو آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آیتیں نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ دو آیتیں میراث کے بارے میں بہت تفصیلی حکم ہیں۔ مرنے کے بعد مرنے والے کی مال کو، اس کی جائیداد کو، دولت کو کیسے تقسیم کیا جائے، وہ پورا سسٹم ان دو آیتوں میں بتا دیا گیا۔ دیکھیے تقسیم کیسے ہو یہ بھی اللہ نے بتا دی، کس کا کتنا شیئر ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور تقسیم میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ مرنے والے کے ساتھ کلوز ریلیشن، قریبی تعلقات کس کے تھے، جتنے زیادہ قریبی تعلق والے ہیں ان کو حقدار بنایا گیا، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو محروم کیا گیا۔ اور ان قریبی رشتہ داروں میں صرف رشتہ داری کی قربت یہ بنیاد ہے، کلوز ریلیشن شپ بس یہ بنیاد ہے، اس کا محتاج ہونا، اس کا غریب ہونا یہ بنیاد نہیں ہے۔ اگر محتاجگی کی بنا پر تقسیم کیا جاتا تو پھر یہ کہتے کہ بھئی جو مر جائے اس کی بستی میں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو اس کے مال کو۔ محتاجگی کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا رہا، بلکہ مرنے والے سے کلوز ریلیشن کس کا ہے اس کو مال ملے گا، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ فار ایگزامپل ایک آدمی مر گیا، اس کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا بڑا مالدار ہے، اس کا بزنس ہے، کما رہا ہے، اچھا گھر بھی ہے، ویل سیٹلڈ ہے، اور 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی مالدار گھرانے میں، صرف ایک بیٹا غریب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی بیٹے کو مال دے دیں گے کہ بھئی تو محتاج ہے چلو تو لے، نہیں، یہ چاروں اپنے اپنے شیئر کے وارث اور مالک بنیں گے، چاہے وہ بیٹا جو مالدار ہے وہ جتنا بھی مالدار ہو، وہ بیٹیاں جن کی شادی ہو گئی جتنے بھی مالدار ہوں، لیکن پھر بھی وہ باپ کی میراث میں حقدار ہیں۔ اور ان بیٹوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کو کہہ دے کہ بھئی تو باپ سے الگ رہتا تھا اس لیے تو وارث نہیں بنے گا، تو چھوٹا تھا میں بڑا تھا، میں نے سب کچھ کمایا تھا، میں نے باپ کی ہیلپ کی تھی۔ اگرچہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ بھی وارث بنے گا، بھئی اس نے کہاں باپ کے کاموں میں مدد کی ہے، لیکن وہ بھی وارث اسی طرح کا ہے جیسے جوان بیٹا ہے۔ ان 2 آیتوں میں میراث کے احکام اللہ نے بیان کیے، اور ایک بات نوٹ کیجئے، جہاں بھی شیئر ذکر کیا، چاہے بیٹے کا ہو، چاہے بیوی کا ہو، چاہے شوہر کا ہو، سب جگہ اینڈ آتا ہے اس ایک جملے پر، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ مال کو تقسیم کرنا
اس وصیت کے نافذ کرنے کے بعد ہے جو وصیت کی گئی ہے، یا قرض کو ادا کرنے کے بعد ہے۔ یعنی مرحوم کے قرض کو پہلے ادا کیا جائے گا، جتنا بھی قرض ہو پہلے وہ ادا کرو، اس کے بعد جو وصیت ہے اپ ٹو 33% وصیت بھی نافذ کرو، ادا کرو جس کے بارے میں وصیت کی ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے وارثین ہیں ان کو مال ملے گا۔ تو ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، اس کے بعد قرض کی ادائیگی کی جائے گی، جس کا جتنا قرض ہے وہ ادا کرو، اس کے بعد وصیت اور اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی۔ تو گویا کفن دفن کے اخراجات کے بعد پہلے نمبر آتا ہے قرض کی ادائیگی کا، پھر وصیت کا۔ لیکن قرآن کی ترتیب ذکر میں پہلے وصیت کو ذکر کیا، اس کے بعد قرض کو ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والا تو کوئی آئے گا کہ میں نے مرحوم کو 10,000 پاؤنڈ دیے تھے وہ قرض ادا کر دو، لیکن وصیت کا تو مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے، یا کسی ادارے اور مسجد کے لیے وصیت کی ہے، مرتے وقت جب وہ بیمار تھا اس وقت وصیت کی ہے، جس گھر والے صرف حاضر تھے، باہر کا کوئی بندہ حاضر بھی نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے وصیت کا علم لوگوں کو نہ ہو، جس کو وصیت کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی، جس کے بارے میں وصیت کی اس کو بھی علم نہ ہو۔ پھر بھی کہا گیا کہ تاکید کے لیے وصیتی یوصی بہا دین، کہ پہلے وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ یاد رکھنا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ مرنے والے کا مال تھا، اگر اس نے اپنے مال میں سے کسی نیک کام میں یا کسی شخص کو دینے کی وصیت کی ہے تو اس کی امید کو پورا کیا جائے۔ اور ایک بات اور بھی نوٹ کریں، حدیث میں یہ مضمون کلیئرلی ہے، لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وارث تو وہ ہے جس کا اللہ نے خود شیئر مقرر کر دیا ہے۔ بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کا شیئر مقرر کر دیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے تو اب مرنے والا کچھ وصیت کرے وہ نافذ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے جو مقررہ حصہ ہے وہ ملے گا، جو فکس شیئر ہے اللہ کی طرف سے وہ۔ بعض مرتبہ بیٹیاں کہتی ہے کہ امی جان نے کہا تھا کہ چوڑیاں تو میں نے تیرے لیے رکھی ہیں، ہار تو ہی لے لینا، یہ غلط ہے۔ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر والدہ کو دینا ہی تھا تو زندگی میں دے دیتی۔ یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد میری اس بیٹی کو میرا زیور دے دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اس بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹے کا بھی حق ہے، دوسری بیٹی اگر ہے اس کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے۔ تو جتنے وارثین ہیں جن کا شریعت نے حق مقرر کیا ہے ان میں وہ تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں زندگی میں اگر دے رہی ہیں تو وہ ہدیے کے طور پر ہے، اسی وقت دے دیں آپ۔ پھر اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے اگر زندگی میں آپ دینا چاہتے ہیں تو برابری سے دیں، 2 بیٹیاں ہیں دونوں کو برابر دیں، 2 بیٹے ہیں تو اب 2 اور 2 4 حصے کر کے دیں۔ کسی ایک بیٹی کو دینا دوسری کو محروم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، برابری ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ دے کیوں رہی ہیں؟ بیٹی ہونے کی وجہ سے، اولاد ہونے کی وجہ سے، تو اولاد تو دوسری بیٹی بھی ہے، اولاد تو بیٹا بھی ہے، اس کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو زندگی میں اگر ہم کوئی مال دینا چاہیں اولاد کو تو اس میں برابری ہونی چاہیے، اور مرنے کے بعد وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ حصہ ملے گا۔ اس میں بھی اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ دیکھیے اس آیت میراث میں جہاں بیٹے کا حصہ ذکر کیا ہے اس کی تعبیر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ دیکھیے یہ تعبیر بھی ہو سکتی تھی کہ لڑکیوں کو لڑکے سے آدھا حصہ ہونا چاہیے، یہ بھی تعبیر ہو سکتی تھی، لیکن تعبیر اللہ نے دوسرے جملے سے دوسرے انداز میں بیان فرمائی کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے،
تو اس کا مطلب لڑکیوں کا حصہ ماڈل ہے، 2 لڑکیوں کا جو حصہ بنے گا وہ 1 لڑکے کو دیں گے۔ اب یہ کہ لڑکے کو ڈبل کیوں دیا جاتا ہے، لڑکی کو آدھا، اس کا آدھا کیوں دیا جاتا ہے سنگل؟ دیکھیے اس لیے کہ مرد جو ہے ہر وقت وہ نفقے کا، اخراجات کا مکلف کیا گیا ہے۔ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے اخراجات اٹھا رہا ہے، باپ بنا اولاد کے اخراجات اٹھا رہا ہے، بڑا بھائی ہے بہنوں کے اخراجات اٹھا رہا ہے، اور عورتیں ان کے پاس مال آ رہا ہے، ان کو کسی خرچ کا مکلف نہیں بنایا۔ بیٹی ہے باپ اس پر خرچ کرے گا، بیوی ہے شوہر اس پر خرچہ کرے گا، بہن ہے تو بھائی اس پر خرچ کرے گا۔ اس لیے بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ نے اس طرح مقرر کیا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس آیت کے اینڈ میں اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، مطلب یہ مقرر اللہ نے کیا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے مقرر کردہ حصے کے مطابق ہی دیا جائے مال، اور جو تقسیم اللہ نے کی ہے، جو تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسی میں برکت ہوگی۔ جو لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اس ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، آخرت میں تو ہے ہی اس کا بدلہ۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بہن کی شادی کے موقع پر بڑا خرچہ کیا تھا والد صاحب نے تو وہ اسی میں ہو گیا۔ اگر بہن کی شادی کے موقع پر خرچ کیا تھا، بھائی کی شادی کے موقع پہ بھی خرچ کیا تھا، اس کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی تیری شادی پر بھی بڑا خرچ کیا تھا، چلو تجھے بھی محروم کر دیتے ہیں؟ یہ ہندوؤں کے یہاں یہ تصور تھا، اور ابھی بھی ہے ہندوؤں کے یہاں، کہ لڑکی کو جہیز کے نام پر اتنا سب مال دے دیا جاتا ہے، اور باپ یہ کہہ دیتا ہے بیٹی تیرے لیے یہ سب کچھ جو میں نے دے دیا، بس میرے مرنے کے بعد تیرا پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں، کیش میں کوئی حصہ نہیں، کوئی میری جو ورثہ ہوگا ترکہ اس میں تجھے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ہندوؤں کا تصور ہے۔ اسلام کے ہاں تو لڑکیوں کو بھی میراث میں حصے دار قرار دیا گیا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں لڑکیاں تھیں، تو مرحوم کا بھائی یعنی بچیوں کا چچا آیا اور سب مال لے کر چلا گیا، کہا کہ بھئی اس کے تو بیٹے ہیں نہیں۔ انہوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کا انتقال ہو گیا اور چچا نے آ کر سب مال لے کر چلے گئے۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ نہیں، ان کا اتنا حق ہے، ان کا اتنا حق ہے، یہ دیا جائے۔ تو اسلام نے عورتوں کو میراث میں حصہ دیا، یہ بھی اسلام کے عورتوں پر جو احسانات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق سے محروم کیا، نہیں، ان کو حق دلایا۔ جو حق ان کو نہیں دیا جاتا تھا اس کے بارے میں تاکید کی گئی، اور آپ نے پریکٹیکلی عمل کر کے بتا دیا کہ ان کو حق دلا دیا۔ تو آیت میراث یہ بڑی تفصیلی آیت ہے، جس میں شوہر کا حق، بیوی کا حق، بیٹوں کا حق، بیٹیوں کا حق، اور ماں باپ کا حق، اولاد ہو یا اولاد نہ ہو ان دونوں شکلوں میں، بھائی بہنوں کا حق، یہ سب اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء کے آخر میں سورہ مائدہ سے پہلے ایک آیت آتی ہے جس میں آیت کلالہ کہتے ہیں۔ تو ان 3 آیتوں میں احکام موجود ہیں، اور مزید احکام جو باقی احکام ہیں، کچھ احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہیں جن کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ میراث کے متعلق جتنے احکام ہیں وہ سب پرفیکٹ ہیں، اور اس کا حساب بھی پرفیکٹ ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اس پروگرام میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویشچن ہے، یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے اس نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام پھر جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔